بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ بس آیا ہی جاتی ہے۔ اس موقع پہ میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو ایک پیغام دیتا ہوں۔ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے یہ پیغام ہے، اسے ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے۔ عموماً جو بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو گوشت بانٹنے والے ہوتے ہیں وہ دو دو تین تین بوٹیاں تمام محلے میں بانٹتے ہیں۔ اس حوالے سے جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، دیکھیے بات انصاف کی ہے کہ جس فیملی میں دو بندے ہوں وہاں بھی دو ہی بوٹیاں، جہاں پہ بچے بچیاں ملا کے 8-10 بندے بنتے ہوں وہاں بھی 2-3 بوٹیاں ہی دینا، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی دولت مند شخص ہو اس کے ہاں زیادہ گوشت بھیجا جاتا ہے، جو تنگ دست ہو، مفلس ہو، کنگال ہو، اس کو 2-3 بوٹیاں دی جاتی ہیں۔ تو دوستان عزیز، جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو تمام سال گوشت کھاتا ہے، کھا سکتا ہے۔ جس مسکین کو 2 وقت کا بمشکل ملتا ہے اس کو 2 بوٹیاں دے دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ عموماً عوام الناس کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہمیں کام آئے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس نے کیا کام آنا ہے۔ دوستان عزیز، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق یہ دولت مند لوگوں کی بنسبت پہلے جنت میں جائے گا، ان سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے ہاں تو ان کا مقام ہے، لیکن آج ہم کیا مقام دیتے ہیں، کیا حیثیت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی مفلس شخص کی مدد کی، قیامت کے دن اس مفلس شخص کو حکم ہوگا جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، اس کو اللہ پاک حکم دے گا جس نے دنیا میں تو اسے تعاون کیا ہے، آج اس کو قیامت کی صفوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کا دامن تھام کے جنت میں لے جا۔ اصل نفع کی تو یہ بات ہے۔ آج ہم اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ شاید کسی دولت مند کو ہم نے گوشت دے دیا وہ ہمیں کسی مشکل میں کام آئے گا۔ دنیا کی مشکلات یہ فانی ہے، لیکن وہاں کی جو انتہائی مشکل ہوگی، انتہائی مشکل لمحات ہوں گے، وہاں پہ وہی لوگ تمہیں کام آئیں گے جن مفلس کنگال لوگوں کو تم نے مفلس سمجھا، مفلس جان کے تم نے سمجھا کہ صاحب حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس اسباب نہیں ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے تم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کی امداد کی، یہ ان کے ساتھ کیا گیا تعاون یہ ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ پاک ان اپنے بندوں کو حکم دے گا کہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ عموماً اپنے ہمسایوں میں یتیم بچے ہوتے ہیں، بیوہ خواتین ہوتی ہیں، نزدیک کا تعلق بھی ہوتا ہے، تو ان پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ چوتھے محلے میں کوئی شخص ہے جو صاحب حیثیت بھی ہے، اس کے پاس منصب عہدہ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، تو اس کو اس موقع پہ، عید کے موقع پہ گوشت دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ صاحب حیثیت ہے، منصب ہے، مقام ہے، ہمیں کسی مشکل اوکھے وقت میں کام آ جائے گا۔
اے مسلمان تو کس سمت چل نکلا ہے؟ کون سی بات تو نے اپنے ذہن میں بٹھا دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے؟ جو اس کا مقصد ہے اس مقصد کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ مساکین، تنگ دست، ان لوگوں کے ساتھ اس موقع پہ تعاون کیجئے، عام دنوں میں بھی ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت عظام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی معمول تھا کہ آپ مساکین، مفلسین، محتاج جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادہ تعاون سے پیش آتے، ان کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام جن کی یاد اس موقع پہ ذہنوں میں آتی ہے، اسی یاد کے حوالے سے انہوں نے اپنا بیٹا ذبح کے لیے پیش کیا، اس کا حلق کاٹنا چاہا، اللہ نے اس کے فدیے میں دمبا بھیجا، دمبا ذبح ہوا۔ انہوں نے تو اپنا بیٹا فدا کیا، فدائیت کے لیے بیٹے کو پیش کیا، لیکن خدا کی شان دمبا ذبح ہو گیا۔ تو خلیل اللہ کی سنت میں سے تو یہ بھی ہے، آپ بہت مہمان نواز تھے، بلکہ آپ کے متعلق آتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا آپ کے پاس کچھ مہمان آئے، کچھ کھانے پینے کے لیے موجود نہیں ہے، آپ نے خدام کو 5 اونٹ دے کے اپنے ایک دوست کے پاس بھیجا کہ اس کے پاس غلہ ہوگا، لے آؤ۔ تو دوست کے پاس جب پہنچے، دوست نے کہا کہ غلہ تو تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے خلیل غلے کے لیے تمہیں بھیجیں گے، میں نے تو وہ دے دیا ہے۔ اب آپ کے خدام واپس آئے، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے ہمیں جاتے ہوئے اللہ کے نبی جناب خلیل اللہ دیکھیں، تو خالی دیکھ کے آپ کو دکھ ہو۔ انہوں نے اونٹوں پہ مٹی باندھ لی تاکہ جاتے ہوئے خالی دیکھ کے آپ کا دل نہ دکھ جائے۔ تو جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تمام بات تسلی کے ساتھ بتا دیں گے۔ خدا کی شان، اس مٹی کو اللہ نے گندم بنا دیا۔ تو جناب خلیل اللہ کی زوجہ نے جب اس کو پیس کے کھانا بنایا، عمدہ قسم کا کھانا پکا جس سے عمدہ قسم کی خوشبو آتی تھی، تو جب جناب خلیل اللہ کو آپ کی زوجہ نے بتایا کہ آپ کا دوست کتنا اچھا ہے، بہت اچھی گندم بھیجی ہے، انہوں نے جواب دیا یہ اللہ نے بھیجی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے پاس پیغام بھیج دیا تھا۔ تو دوستان عزیز، وہ تو مہمان نواز تھے جن کی سنت کو آج تازہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی جناب خلیل اللہ کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے، اللہ کے مقبول نبی، محبوب نبی، خلیل نبی کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے۔ مہمان نوازی ہمیشہ اپنا شیوا ہونا چاہیے، بالخصوص عید کے موقع پہ سب سے پہلے جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، کنگال لوگ ہیں، مفلس ہیں، ان کا خیال کیا جائے تاکہ اللہ کے خلیل بھی خوش ہوں، اللہ کے حبیب بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔